السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ زندگی میں ساتھ کس کا دینا ہے؟ سچائی کا۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ زندگی میں جب ساتھ دینے کا وقت آئے تو سچائی کا ساتھ دینا ہے، اور ہمیشہ جیت کس کی ہوتی ہے؟ سچائی کی۔ حق جیتتا ہے، حق کی غالب آتا ہے۔ اعلان اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ باطل کبھی سروائیو نہیں کر سکتا، باطل کبھی نہیں چل سکتا، ہمیشہ حق غالب آتا ہے۔ اور روشنی اور اندھیرے کا مقابلہ ہو تو فتح کس کو ملتی ہے؟ روشنی آگے بڑھتی ہے، اندھیرے تو چھٹ جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ سورج چڑھ جائے تو اندھیرا رک نہیں سکتا، جب تک سورج خاموش ہوتا ہے تو اندھیرے کا راج ہوتا ہے۔ ہمیشہ روشنی کو آنا ہے، ہمیشہ حق کو آنا ہے، ہمیشہ سچائی کو آگے بڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس سچائی ہے، اور وہ ہماری نہیں ہے، وہ آسمان سے اتری ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ نبی کریم محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارے پاس یہی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، یہی ہمارے لیے زندگی ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو آئیں میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ہم کوئی اپنی مرضی نہیں چاہتے، ہم اس زمین پہ اللہ کی مرضی چاہتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ۔ اس زمین پہ بادشاہی، اس زمین میں حکومت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین بھی اللہ کی ہے، اور اس میں نظام بھی اللہ کا ہو، اس میں بات بھی اللہ کی ہو، اس میں حکومت بھی اللہ کی ہو، حاکمیت بھی اللہ کی ہو، عدالت بھی اللہ کی ہو، قانون بھی اللہ کا ہو۔ یہ ہماری دعوت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکے گا۔ ہاں، اگر میں نے کرنا تو نہیں ہو سکے گا، اگر آسمان سے ہونا تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم یہ افغانستان کا مارکا اپنے قریب میں دیکھتے تھے تو ایک بابے سے ایک آدمی کہنے لگا، ایک پختون پٹھان سے، افغانی سے، کہ امریکہ کے طیارے بہت اوپر چلتے ہیں، B-52 B-51 B-51، اس کی ہائٹ بہت اوپر ہوتی ہے، وہ بہت ماریں گے، کارپیٹڈ بمبنگ کریں گے، تم اس سے بچ نہیں سکو گے، تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ بابے کو نا ایک عقل والا سمجھا رہا تھا، تو بابا اس سے کہتا ہے کہ وہ جتنے بھی اوپر ہیں اللہ کے عرش سے اوپر ہیں نیچے ہیں؟ کہتا اللہ کے عرش سے تو نیچے ہیں۔ کہتا میرا تعلق اللہ کے عرش کے ساتھ ہے۔ وہ جتنے بھی اوپر ہیں وہ اتنے اوپر نہیں ہو سکتے کہ میرے رب تک پہنچ جائیں، وہ میرے رب کے نیچے ہی ہیں، میرے رب کے نظام کے اندر ہی ہیں، اس سے باہر نہیں۔ وہ ان سے نمٹ لے گا، پھر نمٹا کے نہیں۔ آج ساری قوتیں ہار گئیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیت گیا، اور اسی کلمے کو جیتنا ہے، اسی کلمے کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے۔ ہم اپنے بل بوتے پہ کہیں گے تو ہم کچھ نہیں۔ میں نے لوگوں کو دعائیں کرتے دیکھا ہے اس جہاد میں، ہمارا تعلق جہاد سے رہا، اور انشاءاللہ جہاد ہمارا ایمان ہے، اس میں ہم نے لوگوں کو یہ دعا کرتے دیکھا، اے اللہ ہم بے بس ہیں، تو تو بے بس نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو تو کمزور نہیں۔ اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تو چاہتا وہ تو ہو جاتا ہے، جو بندے چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ رہی حکومت کی بات، حکومتیں زمین سے بنتی ہیں آسمان سے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اللہ، جس کو تو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ یہ حکومتیں زمین سے نہیں آتی، حکومتوں کا تعلق
आसमान से है। जिसको अल्लाह ताला पसंद कर लेगा उसको तौफीक दे देगा, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, ये उसकी मर्जी है। और हर चीज के ऊपर कादिर और कदीर कौन है? अल्लाह। ये हमने कुरान पढ़े हैं, ये आयतें मुझे नहीं आप सबको याद हैं। ये सिर्फ आयतें याद रखनी पे या इन पे ईमान भी रखना है? ईमान भी रखना है। जब अल्लाह ताला चाह ले, लोग कहते हैं आप मुश्किल के अंदर हैं, जमात तो मुश्किल हालात में है, तो आप हुकूमत की क्या बात करते हैं? आप सियासत की किस तरह बात करते हैं? आप आगे आने की बात किस तरह करते हैं? मेरे बुजुर्गों भाइयों, मुश्किलात के बाद ही क्या होता है? आसानियां। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। जब हमने इब्राहीम को बार बार आजमाया, कई बातों में आजमाया, जब मेरे इब्राहीम आजमाइशों में पूरे उतरे, जब हमने उनको इम्तिहान में डाला, वो इम्तिहान पूरा कर गए, तो फिर हमने उनको दुनिया में क्या बना दिया? इमाम। हमने दुनिया की क़यादत उनको दे दी। जो आजमाए जाते हैं उन्हीं को क़यादत मिलती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से ही तख्त पे आए थे। जो जेलों में जाते हैं अल्लाह के लिए, तख्त पे भी वही आते हैं। ये अल्लाह का निजाम है। अंधे कुएं में से निकाल के मिस्र के बाजारों में बिक जाएं, क्या मंजर है। सके भाई फेंक दें कुएं में, और कुएं वाले उनको निकालें और बाजारों में बेच दें, और वहां जाके इज्जत का मसला बन जाए। अपनी इज्जत को बचाने के लिए जेल में चले जाएं, जेल में से निकलें तो तख्त पे पहुंच जाएं, और जिन भाइयों ने कुएं में फेंका था वो भिखारी बन के सामने खड़े हो जाए। ये अल्लाह का निशान है। जो हसद करते थे वो भिखारी बन गए, फिर नाबीना बाप की आंखों को दोबारा रोशनी मिल जाए। ये सब अल्लाह ताला करने वाला है। बिल्कुल ये नहीं समझना किस तरह होगा, जिसने करवाना है। व इदा अरादल्लाहु शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब वो किसी चीज का फैसला कर लेता है, जब वो किसी चीज का इरादा करता है, तो अल्लाह ताला क्या कहता है? कुन फयकून, हो जाता है। फिरौन डूब जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम निकल जाते हैं। यह उसका निजाम है जो कहता था मैं दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह हूं। जो अपनी रब्बू, वो कहता था वाना रब्बुकुमुल आला, मैं ऊंचा रब हूं। अल्लाह ताला ने उसको डुबो दिया, और जो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम कमजोर थी वो कामयाब हो गई। नमरूद खत्म हो गया, जो कहता था मैं बादशाह किसकी है? मेरी है। जिंदगी मौत का मालिक मैं हूं, हर चीज मेरे पास है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा थे और उसके पास फौजें थी, फौजों वाले खत्म हो गए, और तन्हा आदमी दुनिया में नबी बन गया और नबियों के बाप बन गए। ये सब अल्लाह का निजाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में आए, वो कोई बड़ा खूबसूरत माशरा था या बड़ा बिगड़ा हुआ माशरा था? कत्ल, खून, फसाद, ज़िना, बदकारी, शराब। बैतुल्लाह के अंदर नंगा तवाफ करते थे, बैतुल्लाह के अंदर बदकारी करते थे। औरतें बदकारी के लिए अपने घरों पे परचम लगाती थी। ये अलामत होती थी, जिसको मुंह काला करना, इस घर में आ जाओ। इज्जत की अलामत बदकारी थी। बेटी को जिंदा दफन करते थे, जंगें लड़ते थे, अपने भाई को कत्ल करके उसका कलेजा चबाते थे, हथेली पे उसका लहू डाल के चाटते थे। ऐसा माशरा था। वो माशरा ठीक किस तरह हुआ? इस्लाम के साथ, दीन के साथ। कल भी माशरा ठीक हुआ तो इस्लाम के साथ, आज भी माशरा ठीक होगा तो अगर हमारा ये ईमान बन गया तो अल्लाह अकबर तहरीक को देर नहीं लगेगी कि हमारे माशरे की इस्लाह का जरिया क्या? फहाशी खत्म करनी है, बदकारी खत्म करनी है, अमन लेके आना है। तरीका क्या है? इस्लाम। मैं आपको शॉर्टकट में एक हदीस सुनाता हूं। अदी बिन हातिम आए रज़ी अल्लाह तआला, हातिम ताई के बेटे थे। क्या आदमी था हातिम ताई। कभी मौका मिला तो मैं आपको हातिम ताई सुनाऊंगा। आज इस वक्त नहीं है, मैं सिर्फ आदी बिन हातिम की बात करता हूं। कहते जब मैं मस्जिद नबी में पहुंचा तो खजूरों का छप्पर था। मैं अल्लाह के नबी को पहचानना चाहता था, मुझे पता नहीं लगता था, आम लोगों की तरह थे। फिर जब मुझे पता लगा कि अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास पहुंचा तो मदीने के हुक्मरान, नबियों के इमाम
کہتے ایک عورت اور ایک بچے کی بات سن رہے تھے، پہلے سردار کو اٹینڈ کیا یا وہ ایک سائل عورت اور اس کے بچے تھے، پہلے بات کس کی سنی؟ اس عورت اور بچے کی بات سنی. کہا ٹھہرو میں پہلے ان کا مسئلہ حل کروں. جو لوگوں کے مسئلے حل کریں گے وہ مدینے کی بات کریں گے. جن کے پاس لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے وہ مدینے کی جانب جا نہیں سکتے. کہتے ان کی بات سنی، پھر میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھر لے گئے. گھر بھی کیا تھا، 10x11 کے کمرے تھے، ٹاٹ کے ان کی دیواریں تھیں، کھجوروں کے چھپر تھے، اور لیٹتے بھی کس کے اوپر تھے؟ کھجور کی چٹائی پہ. حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، قمیص نہیں پہنی. جب اٹھے تو کھجور کا سارا نشان کہاں لگ گیا؟ کھجور کی چٹائی کا. کمر ساری کھجور کی چٹائی سے ڈیزائن بنا ہوا ہے. کہتے ہیں تھوڑے سے جو تھے، کچھ ستو تھے، اور چمڑے تھے، 2 کھالیں تھیں، اور ان کو رنگنے کے لیے کیکر کی چھال تھی. یہ کل گھر تھا، 2 کھالیں پڑی تھیں، تھوڑے سے جو تھے اور ستو تھے، اور کھجور کی چٹائی تھی. حضرت عمر رونے لگے. کہا عمر روتے کیوں ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا کے پاس دنیا کے خزانے ہیں، آپ بھی اللہ سے کچھ مانگ لیجئے. کہا عمر ہم نے دنیا میں لینا نہیں ہے، ہم نے کہاں لینا ہے؟ آخرت میں لینا ہے. ہم نے دنیا میں لینا نہیں، ہم نے آخرت میں لینا ہے. یہ دنیا میں لے کے اللہ تعالیٰ ان کو فارغ کر دیتا ہے. ہمارے لینے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت. آج بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو نتیجے دنیا میں لینا چاہتے ہیں کہ آخرت میں، جو اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا میں چاہتے ہیں کہ آخرت میں. آخرت میں جو سیاست آج ہمیں دی جا رہی ہے یہ دنیا سکھاتی ہے، جو سیاست ہم نے کرنی وہ کیا سکھاتی ہے؟ آخرت. وہ ہماری آخرت بناتی ہے. دنیا میں کچھ نہیں لیا، دنیا میں کچھ نہیں لیا. تو عدی آئے، گھر بھی ایسا ہی لے کے چل پڑے. رستے میں ایک آدمی ملا، میں مسائل کا سلوشن بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس مسائل کا حل کیا ہے؟ رستے میں ایک آدمی کہنے لگا چوریاں بہت ہوتی ہیں، رستے غیر محفوظ ہو گئے، لوگ لوٹنے بہت لگ گئے. اس نے یہ شکایت کی. آپ نے اس کی بات سنی. رستے میں چلتے بھی لوگوں کی بات سنتے تھے. وہ کیسا حکمران ہے جس تک آپ بات ہی نہ کر سکیں؟ جو 5 سال اسلام آباد میں گزارتا ہے اور 3 مہینے کہاں گزارتا ہے؟ حلقے میں. کام کے لیے کہ معافیاں منگل لی. میں نے ایک سیاستدان سے پوچھا یار آپ ہر کسی کے سامنے ٹوپی پاؤں میں رکھ دیتے ہیں، یہ آپ کی کوئی عزت نہیں؟ کہتا کوئی ایک ٹوپی 200 ٹوپیاں گڈی چ پئیاں نے. ہر گھر دے نویں ٹوپی پیروں چ رکھی دی، اسی کہڑی سروں لا کے رکھنی ہوندی؟ جیب چوں کڈ کے رکھ دی ہے، پھر نویں جیب چ پا لی دی. تو میرا چاچا نہیں، تو میرا تایا نہیں، تو میرا ابا نہیں. چل چھڑ پچھلیاں گلاں، اور میں جتنا تینوں عزت ملنی. کیا یہ بازاری سی باتیں؟ سارے سال کی تعزیتیں کب کرتے ہیں؟ یہ 3 مہینے. پھر ان کو کہتے ہیں جب الیکشن کا زمانہ آ جائے تو سمجھے تعزیتوں اور آیاتوں کا زمانہ آ گیا ہے. یہ سیاستدان آپ کو اپنے اپنے لگنے لگیں گے، اور 5 سال آپ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے. نہ وہ آپ کے مسائل سے واقف ہیں، نہ آپ کے معاملات سے واقف ہیں. وہ تو پیسے بنانے کی مشینیں ہیں، پیسے چھاپتے. کیوں نہ چھاپے بھائی؟ جس کا الیکشن پہ 20 کروڑ لگا ہے وہ 1 ارب کمائے گا کہ نہیں کمائے گا؟ انویسٹمنٹ ہے، یہ تجارت ہے، یہ سیاست ہے. جو موجودہ سیاست چل رہی ہے اس کا نام سیاست دوں، خدمت دوں، یا تجارت دوں؟ جدے کارخان نو روٹی نہیں ہوندی وہ سیاست چاہتا ہے 10 سال بعد وہ پچھانے نہیں جاتا. اس گلی سے نکلتا ہے اور کل کہتا ہے وہ پا تہاڈیاں گلیاں تے میری گڈی نہیں وڑدی، میں تہانوں کتھوں مل سکنا، تہاڈی گلی تک تے میری گڈی نہیں آندی. بڑے فاصلے ہو جاتے ہیں درمیان میں. یہ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے. 2 نالیاں بنا دیں پوری قوم خوش ہو جاتی ہے. یہ جو ایم این اے ایم پی سینیٹر بناتے ہیں یہ نالیاں بنانے کے لیے ہوتے ہیں کہ قانون بنانے کے لیے؟ بولیں. پارلیمنٹ کا مقصد ٹرانسفارمر لگانا ہے، سوئی گیس کے پائپ بچھانا ہے، گٹر بنانا ہے، سڑکیں بنانا ہے، یا قانون بنانا ہے؟ سینٹ کا مقصد کیا ہے؟ قانون سازی نہیں ہوتی، نالی سازی ہو جاتی ہے، کیونکہ قانون سازی میں پیسے نہیں ملتے. پیسے سارے کہاں ملتے ہیں؟ یہ ہمارے حکمران ہیں کہ ہمارے ٹھیکیدار ہیں؟
موجودہ سیاست کا نظام ٹھیکیداروں کا ہے یا قانون سازوں کا ہے؟ ٹھیکیداروں کا ہے. ٹینڈر میں کتنے پیسے ملیں گے، کاروبار میں کتنے پیسے ملیں گے، یہ سارے کاروبار پاکستان میں آج بھی نگاہ ڈالیں، پورے پاکستان میں کھاد کی شارٹیج رہی ہے، اب بھی ہے. اس کے پیچھے جب نکلیں گے کون نکلیں گے؟ سیاستدان. چینی مہنگی ہے، اس سب کے پیچھے کون نکلیں گے؟ سیاستدان. گوشت کا ریٹ بڑھ گیا، مرغی کا ریٹ بڑھ گیا، انڈے کا ریٹ نیچے ہو گیا، اس سب میں کون نکلیں گے؟ لوہا مہنگا ہو رہا ہے، اس سب کے پیچھے کون نکلیں گے؟ پاکستان کے کاروبار میں سب سے بڑے جو لوگ ہیں، یہ جتنی کالونیاں بن رہی ہیں پشاور سے لے کے کراچی تک، ان سب لینڈ مافیا کے پیچھے کون ہوگا؟ سیاستدان ہوگا. یہ رنگ روڈ پنڈی کی رکی ہوئی ہے، کیا پرابلم آ گئی ہے؟ کوئی کہتا رستہ میری زمین سے نکالو، دوسرا کہتا ہے میری زمین سے نکالو. اس بنیاد پہ پنڈی رنگ روڈ گزر گئی ہے. ڈی سی صاحب معطل ہو گئے کیونکہ سارا نزلہ کس پہ گرا؟ ایک افسر پہ. سب سیاستدانوں کی موجیں. کل یہ موٹر وے بنے گی گجرات سے لے کے یہ اسلام آباد تک، نقشہ کس لیے بنے گا؟ لاہور اسلام آباد کی موٹر وے کا 50 کلومیٹر کا فاصلہ کیوں زیادہ بڑھ گیا؟ ایک سیاستدان دا پنڈ وچ آندا سی، انہوں نے کہا دنیا ساری زندگی 50 کلومیٹر ود کرے مگر میرے پنڈ دے کولوں نگا نہیں جی. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ طریقہ ہے، یہ اس ملک میں رواج پا چکا ہے. کوئی انصاف کی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. غریب کی زندگی بالکل اور ہے، اور ان لوگوں کی زندگی یہ غربت کی باتیں کرتے ہیں. 1.5 لاکھ کا جوتا پہن کے آتے ہیں، 4 کروڑ کی گھڑی باندھ کے آتے ہیں، 10 لاکھ کی شال لے کے آتے ہیں. پچھلے دن لاہور میں رولا پڑ گیا، اس نے کہا فلاں جو ایم پی اے عورت ہے اس کا پرس 4 لاکھ کا ہے. کہتی جھوٹ بولتے ہیں، 4 لاکھ کا تھوڑی 2.5 لاکھ کا ہے. ان کو کیا لگے غریب کے ساتھ کیا مسئلہ؟ پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہم 2 جی ہیں اور میری 2 لاکھ تنخواہ اور میرا گزارا. ان کو کیا پتا کہ جس کی 10,000 تنخواہ وہ کس طرح گزارا کرتا ہے. یہ پاپڑ بیچنے والے، یہ نان ٹکیاں بیچنے والے، یہ راتوں کو انڈے بیچنے والے، یہ خوراک کے دکانوں پہ مزدوریاں کرنے والے، ان بچوں کا کس طرح سلسلہ ہے؟ یہ 3 بچے کس طرح پلتے ہیں؟ اور بیوہ عورت کی زندگی کس طرح ہوتی ہے؟ ہماری تو بے بسی کی انتہا ہو گئی. فیکٹریوں میں آج کون کام کر رہے ہیں؟ مرد کے عورتیں؟ عورتیں. رحیم یار خان سے، منڈی بہاؤدین سے، چکوال سے چھوٹی چھوٹی بچیاں اسلام آباد اور لاہور کے گھروں میں جا کے ٹپڑیاں لگاتی ہیں، عید پہ نہیں آ سکتی. 12 14 سال کی جوان بیٹیاں لوگ مزدوری کے لیے لوگوں کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں. کراچی سے بس چلتی ہے، اسلام آباد آتی ہے، اس میں کنڈکٹر ہے یا عورت کنڈکٹر ہے؟ میں نہیں مانتا کہ وہ شوق سے بنتی ہوگی. کیا مجبوری ہوگی کہ باپ اپنی بیٹی کو روانہ کرتا ہے کہ تو بس کی کنڈکٹر بن. کوئی اس پہ جملہ کستا ہے، کوئی اس سے نمبر مانگتا ہے، کوئی اس سے چھیڑ خانی کرتا ہے، اور وہ کسی کو کہہ نہیں سکتی. اس کا باپ گھر میں فاقے سے ہے، اس کی ماں بیمار ہے، اس کی بہنیں چھوٹی ہیں، اس کے گھر میں بھائی کوئی نہیں یا ماں مر چکی ہے، وہ اپنے گھر کا گزارا کرتا ہے. میں لاہور میں، یہ پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے، یہ بھی پھول مجھے پھینکے تو مجھے واقعہ یاد آیا. میں اکیلا ہی گاڑی میں تھا، میں گاڑی سے اترا تو یہ جو گجرے ہوتے ہیں نا گلاب کے، ایک بچی 9-10 سال کی وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ یہ گجرے خرید لیں. مجھ سے وہ منظر بھلایا نہیں جاتا. ان حکمرانوں کو کیا پتا ہے. 9-10 سال کی بچی کہنے لگی 2 گجرے 150 میں لے لیں. میں نے کہا بیٹا میری فیملی میرے ساتھ نہیں، میں کسی کام میں ہوں تو مجھے نہیں چاہیے. ان کو کیا پتا کہ ابھی غیرت موجود ہے اس قوم میں، بہت کچھ موجود ہے. تو میں نے اس بچی کو کہا یا 50 روپے لے لو، تو مجھے گجرے نہیں چاہیے. میرے پیسے یوں پھینک کے کہتی ہم بھیک نہیں مانگتے، اگر آپ نے خریدنے خرید لیں، میں مدد نہیں لیتی، میں بھیک نہیں مانگتی. 10 سال کی بچی رات کے اندھیرے میں ماں نے گجرے بنا کے بھیجے کہ جا، اور ساتھ نصیحت کی ہے کہ کسی سے بھیک نہیں لینی. ہم تو گھر یوں چلا رہے ہیں، ہم تو گھر یوں چلا رہے ہیں. آدھی قوم ہے جو دوائی نہیں لے سکتی.
اگر سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں تو مہینہ باری نہیں آتی، پرائیویٹ میں جاتے تو پیسے نہیں. ہیلتھ کارڈ کی بات کرتے ہیں، 80% میڈیکل کے مسائل میں ہیلتھ کارڈ کور. روز کا نزلہ زکام بخار ہے، ہر گھر میں شوگر کی دوائی آتی ہے، بلڈ پریشر کی دوائی آتی ہے، دل کے مریض ہیں، اس کسی کے اوپر بھی ہیلتھ کارڈ اپلائی نہیں ہوتا. بیماری بعد میں ہے اور تشخیص ٹیسٹ پہلے ہیں، ٹیسٹوں کے اوپر ہیلتھ کارڈ. میرا وہ مریض آ گیا بابا، گھٹنوں میں تکلیف، میں چاچا سے ہیلتھ کارڈ آ گیا، اس کے تو گھٹنے بدلے جائیں گے تو موجیں ہو جائیں گی. ہسپتال میں بھیجا، اس نے کہا یہ انشورنس کمپنی ہے، یہ امدادی ادارہ نہیں، ایکسیڈنٹ میں ٹوٹیں گے تو بدلیں گے، عام مریض کے نہیں بدلتے. میں نے کہا پاپا پہلے تو ایکسیڈنٹ کرا لا پھر تیرا علاج ہوئے گا. بھائی وہ سیدھا سادہ علاج تے نہیں کرتے، وہ کہندے جی ایکسیڈنٹ نہ لائے گا پھر تیری ہڈی جوڑاں گے، جے تیری ویسے ٹوٹی پھر نہیں سی جوڑتے. کدھر جائیں، کس سے جا کے بات کریں؟ نظام تعلیم ہے. ایک بچی مجھے ملی، پی ایچ ڈی اس نے کی، پی ایچ ڈی اس کی کلیئر ہو چکی فارمیسی میں، بہترین اس کے نمبر ہیں. کہنے لگی نوکری ڈھونڈتی ہوں، خامد نوکری کرتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، گزارا نہیں ہوتا. میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں بھی نوکری ڈھونڈتی ہوں، دنیا میں ہوں تو میں اس وقت ریسرچ میں ہوں، کہیں پہ ڈاکٹر بنی ہوئی ہوں، مگر پاکستان میں رہتی ہوں، سرکاری یونیورسٹی میں پڑھی ہوں، بہترین میرے تھیسز ہیں، بہترین میری ریسرچ ہے، نوکری نہیں ملتی. گھر کے حالات خراب ہوئے تو محلے کے سکول میں چلی گئی کہ آپ مجھے چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر، پی ایچ ڈی ہوں، مجھے کئی پرائمری کی انگلش پڑھانے میں لگا دیں، کسی سبجیکٹ میں دے دیں. تو پرنسپل نے میری ڈگریاں دیکھی، کہنے لگی آپ اوور کوالیفائیڈ ہیں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. پہلے تعلیم مسئلہ تھا، اب زیادہ تعلیم. کل پرسوں مجھے پچھلے ہفتے لڑکا ملا، کہنے لگا انجینئر ہوں، الیکٹرک انجینئر ہوں. ماں باپ نے پتہ نہیں کیا سمجھایا، کہتا 22,000 کی نوکری ملی. کتنے کی؟ الیکٹرک انجینئر ہوں، 22,000 کی پرائیویٹ نوکری ملی. نوکری کیا ملی ہے؟ لوگوں کی کنڈے کھٹکھٹا کے سولر کا سروے کر کے آؤ، لوگوں کو سولر شیٹ بیچ کے آؤ. جو ایک میٹرک پاس بندے کا سیلز مین کا کام ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ الیکٹرک انجینئر یو ای ٹی لاہور کا پڑھا. 22,000 نوکری ہے. پی ایچ ڈی لڑکے، ایم فل لڑکے ترلے لیتے پھرتے ہیں ہمیں کوئی چپڑاسی بھرتی کر لے. یہ روزگار کی صورتحال ہے. میں تو اس میں بھی کوئی جرم نہیں سمجھتا، مگر کیفیت کیا آن پڑی ہے کہ پی ایچ ڈی لوگ بریانی بیچ رہے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ. اس نے پتیلا رکھا ہوا ہے، ریڑی پہ بیٹھا ہے، ساتھ لکھا ہے کہ پی ایچ ڈی کے ہاتھ کی بریانی کھائیں. مگر یہ مسئلے میں اور آپ جانتے ہیں. ہمارے حکمران جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے. میں تو ان باتوں میں الجھ گیا آپ کے ساتھ. میں نے تو وہ زمینیں دیکھی ہیں، وہ علاقے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں، جن کو پینے کا پانی بھی آج تک میسر 5-5 میل سفر کرتے ہیں صرف پانی کے لیے. آج بھی کتے اور انسان اکٹھے ایک جوہر میں پانی پیتے ہیں، تبدیلی نہیں آئی. آج بھی ڈاکٹر نام کی چیز نہیں ہے لوگوں کے پاس. آج بھی لوگ جوتا نہیں پہنتے، آج بھی لوگ تعلیم نہیں حاصل کرتے، آج بھی لوگ صرف بکریاں چراتے ہیں. یہ زندگی آج کے دور. اور ہمارے حکمرانوں نے کیا آپ سے کہوں، یہ 2013 میں اواران میں زلزلہ آیا، ہم وہاں کام کر رہے تھے، ایم پی اے کا رابطہ ہوا میرے ساتھ. کہنے لگا ادھر ہمارے علاقوں میں لوگوں کا بڑا خیال کرو. میں نے کہا جی ہم کر رہے ہیں. کہتا آپ کو پتہ ہے ہم تو اس علاقے میں آ نہیں سکتے. ایم پی اے کہہ رہا ہے ہم تو آ نہیں سکتے، یہ آپ کا خوف اترا ہوا ہے، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے علاقے میں آنے سے. تو بس آپ کی منت ہے اپنے ہمارے علاقے میں لوگوں کا خیال کرو. ایم پی اے اپنے علاقے میں داخل نہیں ہوتے. یہ کیفیت ہے. یہ ہمارے پاس پچھلے دنوں بلوسر آ رہا ہے. میں نے اس سے کہا ہم یہاں کام کرتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں. کہتا ہے تمہیں تو مرنے کا خوف کوئی نہیں، ہم تو کبھی اپنے علاقے. ایم این نے کہنے لگا میں ایک دفعہ ان 10 سالوں میں اپنے گاؤں میں گیا ہوں، میں کبھی اپنے گاؤں میں نہیں گیا. ہاں ایم این نے وہ اپنے علاقے کا، جس کو اپنے علاقے کے لوگوں سے واسطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ یہ جتنے حکمران ہیں ان کے بچے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں؟ کسی ایک پارٹی کا نام لیں جس کے بچے یہاں ہوں، کسی ایک کا نام لیں. ان کی جائیدادیں کہاں ہیں؟ ان کے بینک اکاؤنٹ کہاں ہیں؟
स्विस बैंक वाले रोते फिरते हैं, तो इतना पैसा हमारा नहीं जितना तुम्हारा हमारे पास पड़ा है। क्योंकि ये पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत करते हैं। जैसे हुकूमत खत्म होती है भाग जाते हैं। शौकत अली साहब हमारे थरपारकर के से एमएनए बने, और एमएनए बनने के बाद क्या बने? वजीर आज़म पाकिस्तान। आजकल कहां होते हैं पता ही कोई नहीं। हुकूमत के लिए सिर्फ आते हैं, ना इनकी जिंदगी यहां इन्होंने पाकिस्तान को कब्रिस्तान समझा है। जब कोई फौत होता है बिल्टी कर देंगे ने, वो तो नाल भी नहीं आते। क्या पाकिस्तान इन लोगों के लिए सिर्फ कब्रिस्तान है, या सिर्फ हुकूमत के लिए यहां आएंगे? तो मैं आपसे हदीस बयान कर रहा था, बस मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। अदी बिन हातिम कहते हैं कि किसी ने आके बदअमनी की बात की। क्या बदअमनी के रोने रो? स्ट्रीट क्राइम कितना हो गया मुल्क में? ये कुरंगी में परसों 12 बंदों ने 6 एक रोड पे खड़े हुए, 6 कराची कुरंगी में नाका लगाया। पुलिस का, इदारों का नहीं, डकैती का। दिन दिहाड़े 100 लोगों को लूटा। कितनों को? ना मोबाइल छोड़े ना पैसे छोड़े। दिन के टाइम 12 बंदे 100 लोगों को लूट के ले गए। किधर जाएं? थाने में जाएं, मोबाइल चोरी को वो दर्ज नहीं करते, कहते पता नहीं कितनी करोड़ हो रही हैं। किसी का सोना लूट रहा है, किसी का घर लूट रहा है। कोई लोग गैर महफूज हैं, जानों का नहीं पता। हाय, इज्जतें लुटती हैं। लाहौर के एक स्कूल में, शादरा के इलाके में, 1 महीने में 3 बच्चियों के साथ रेप हुआ है, छोटी मासूम बच्चियों के साथ। मगर रिजल्ट क्या है? 0 0 0 0 0। किसके सामने जाकर रोना रोए? थाने में जाएं। आज कैफियत यह है, जिन बच्चियों की इज्जत लुटती है वो कहती किसी पुलिस वाले को ना बताना, एक दफा इज्जत लुटवा सकती हैं, रोज नहीं लुट सकती। कौन डॉक्टरों को जाके बयान देगा? कहां मेडिकल टेस्ट करवाएंगे? किस वकील की जरा में जाएंगे? मैं अपने बाप के सामने क्या क्या बयान करूंगी? इससे बेहतर है कि जो मेरे साथ हो गया इसको दफन कर दे। मुझे मालूम है मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ तो माशाल्लाह इतना मिल रहा है कि पिछले दिनों में बंदा बरी हुआ है, उसको फौत हुए 2 साल हो गए, और वो क्या हुआ है? ये पिछले हफ्ते एक आदमी बरी हुआ है जिसको फौत हुए 2 साल हो गए। पिछले हफ्ते वो 21 लाख मुकदमे पेंडिंग है। कितने? 21 लाख मुकदमे अदालतों में पेंडिंग है। अदालतों से इंसाफ मिलता है कि तारीख मिलती? तगड़ों को इंसाफ मिलता है। और हमारा वजीर आज़म कहता है, क्या हम किसी से कहें? कहता है इस मुल्क में किसी अमीर बंदे को सजा नहीं हो सकती, किसी ताकतवर बंदे को सजा नहीं हो सकती। सारा कानून किसके लिए? गरीबों के लिए। मुर्गी चोर, साइकिल चोर, मोबाइल चोर, पर्स चोर, ये जेलों में हैं, और मुल्क चोर कहां है? महलों में। मुल्क चोरों के लिए कोई निजाम नहीं, और हर पार्टी में चोर बैठे हैं। मुंह से कहते हैं हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। वाकई उन्होंने धेले की करप्शन नहीं की, उन्होंने तो इतनी करप्शन की कि वो गिन नहीं सकते। ये जो कसम खाते हैं ना कि अल्लाह की कसम ने 1 पाई की करप्शन नहीं की, सच्ची कसम खाते हैं, उन्होंने वाकई पाई की करप्शन की नहीं है। और 465 अरब रुपया एक बंदे का माफ हो जाए, 500 अरब रुपए की करप्शन का एक बंदे का केस हो। आप सुनते 500 अरब क्या होता है, 465 अरब क्या होते हैं? एक एक केस इतने, एक एक मुकदमा नैब का, पता नहीं कितने कितने 100 फाइलें, और रिजल्ट कितना? 0 रिकवरी। नैब कहती है इनके केस चलाने पे हमारा पता नहीं कितने 100 अरब खर्च हो गया, हुकूमत हमें पे करे। हमने इनसे कुछ नहीं निकलवाया, हमने जो इन्वेस्टिगेशन की हुकूमत क्या करे? हमें पे करे। ये निजाम है। मेरे नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करेगी तो मैं इसका हाथ काट दूंगा। तुमसे पहली कौमें हलाक हो गई कि बड़े जुर्म करते थे तो सरफे नजर करते थे, छोटे जुर्म करते थे तो उनको सजा देते थे। तो अदी कहते हैं बदअमनी की बात हुई, भूख की बात हुई, अल्लाह के नबी मुझे लेके बैठ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कादी तू परेशान होता है? इतना अमन आएगा, सना से, यमन से औरत चलेगी और बैतुल्लाह तक आएगी,
اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا, کوئی مرد اس کے ساتھ نہیں ہوگا, تنہا عورت چلے گی سنا سے, بیت اللہ آئے گی, کوئی خوف نہیں ہوگا. کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا باقیوں کو چھوڑیں, قبیلہ طے کہ میرے قبیلے کے ڈاکو بھی ختم ہو جائیں گے؟ آپ نے کہا ہاں. تو اس کچی مسجد کو دیکھتا ہے, کسرا کے سفید محل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے گا. کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کسرا بن ہرمز ایران کا کسرا, کہاں ایران فتح ہو جائے گا. پھر مجھے یہ کہا اتنا مال آئے گا مسلمانوں کے پاس کہ کوئی صدقہ لے کے نکلے گا, آگے سے لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اتنا مال ہوگا کہ رکھنے کو. کہتے دو چیزیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, وہ عورت بھی میں نے دیکھی جو تنہا آئی تھی, اس لشکر میں شامل تھا جو ایران کی فتح کو گیا, اگر زندہ رہا تو تیسری چیز بھی. پھر صحابہ نے دیکھا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا, دینے والا ہر کوئی تھا. یہ نظام کس سے آیا تھا؟ اسلام سے. ہم کیوں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں, ہم کیوں دائیں بائیں پھرتے ہیں, ہم یکسو ہو کے کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ ہمارے غموں کا مداوا کیا ہے؟ اسلام. ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ اسلام. تو یہ بیچارے حکمران تو یہ ہیں. ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے, آپ کا جیلم کا وزیر پیٹ رہا ہے کہ نہیں میرا جسم میری مرضی, یہ چلنا چاہیے, اس کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ پرسوں چوتھ کے پچھلے ہفتے بیٹھا کہیں کہہ رہا تھا کمال کے لوگ ہیں, کہتا مدینے کی ریاست کوئی مذہب کی بات تھوڑی ہے, مدینے کی ریاست تو ایک فلسفی ہے. اور کس چیز کی فلسفی ہے؟ کیا نبی مذہب کے لیے نہیں آئے؟ وہ کہتا مدینے کی ریاست کا مطلب یہ مت سمجھے کہ وہ مذہب کی بات ہے, پاکستان مذہب کے لیے نہیں بنا تھا. برملا اسلام کا انکار کرتے ہیں تو آئین کے دھوکوں سے نکلیں. تو آج اللہ اکبر تحریک باتیں نہیں کرتی, الحمدللہ ہمارا کردار ہے. افغانستان میں اگر آج امریکہ کو شکست ہوئی ہے تو کچھ اللہ کے بندوں نے کام کیا ہے. کشمیر میں آج 1000 دن گزرنے کے باوجود اگر کشمیری پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کا پشتیبان کون ہے؟ اللہ کے فضل سے یہ جماعت ہے. ہمارے پاس باتیں نہیں. اگر خدمت انسانیت لکھا ہے, صرف لکھا کہ کیا ہے؟ آج 3000 پانی کے پروجیکٹ تھرپارکر میں, کتنے تو اس گجرات سے, یہ آپ کے میئر صاحب گجرات کے فیصل بھائی, اس آدمی سے پوچھے کہ اس نے تھرپارکر میں کتنا پانی کا کنواں بنایا ہے. جو میلوں سے پانی لاتے تھے اور کوئی تقسیم نہیں کی, مسلمان کون ہے, ہندو کون ہے, مسلمان کون ہے, غیر مسلم کون ہے, سب کے لیے کیا ہے, انسانیت کے لیے کیا ہے, مذہب کے لیے نہیں کیا. جڑمبڑی ایک گوٹ ہے تھرپارکر کا, ہم سروے کر رہے تھے, بھلے وقت کی بات ہے, کو 20 سال پرانی. انوپا اس آدمی کا نام, مکھیا اس علاقے کا بڑا ہے. ہم سروے کے لیے گئے تو کہنے لگا ملا آپ ادھر سے جاؤ, ملا آپ ادھر سے جاؤ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ہم ہندو ہیں, آپ ملا ہو, ہمیں پانی کا کنواں چاہیے تھا, آپ کو بلایا تو ہم تو آپ سے نہیں بنوائیں گے کیونکہ آپ تو ہمارا نہیں بناؤ گے, آپ تو مسلمانوں کا بناؤ گے. میں نے کہا نہیں, ہم مسلمانوں کا نہیں کنواں بناتے, ہم انسانوں کے لیے کنواں بناتے ہیں جو میرے نبی نے تعلیم دی ہے. کتے کو پانی پلانے والی فحشہ عورت کہاں چلی گئی؟ تم تو انسان ہو, تم تو انسان ہو. مجھے یاد ہے یہ 2009 میں جب آئی ڈی پیز آئے باجوڑ کے اور سوات کے اور دیر کے اور شانگلہ کے اور سوات کے لوگ مردان میں, تو سب سے بڑا چرچ ہے مردان کا, پیٹر مجید, آج بھی ان سے جا کے سنیے گا. جس طرح مدد مسلمانوں کی ہوئی, عیسائیوں کی مدد برابر اسی طرح کی. چرچ میں جا کے میڈیکل کیمپ لگائے ہیں, چرچ میں ڈیلی کھانا پہنچایا, کیونکہ ہمارا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے. اسلام انسانیت کا دین ہے. میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, دشمن بھی آئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا؟ حسن سلوک کیا ہے, ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں. تو ہم کوئی بھائی منشور زبانی نہیں رکھتے, ہمارے پاس ہر کام کے لیے پریکٹیکل موجود ہے. تو آئیں اللہ اکبر تحریک پہ اعتماد کریں, اس کے دستے بازو بنیں اور اس کے لیے آگے بڑھیں اور اس کے لیے خرچ کریں, اس کے لیے اپنے علاقوں میں پروگرام کریں. باقی جماعتیں آپ نے ساری بھگت لی, سب دیکھ لی, اب اللہ کے واسطے توبہ کر لیں. ان کے مفادات کے سوا کچھ نہیں ہے, چند خاندانوں کی سیاست ہے اور چند افراد کے مسئلہ ہے. کیا یہ ملک میں چہرے بدلنے سے نظام ٹھیک ہو گیا؟ نظام بدلنے سے چہرے مت بدلیں, نظام بدلیں.
اور نظام اسلام کا لے کے آئیں. ہم لا الہ الا اللہ نظریہ پاکستان کی سیاست چاہتے ہیں, ہم اتحاد امت کی سیاست چاہتے ہیں, ہم کشمیر کی آزادی کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, ہم غریب آدمی کو اوپر لانا چاہتے ہیں. جب تک غریب آدمی سامنے نہیں آئے گا اس کے مسئلے بھی حل نہیں ہوں گے. مسئلہ کسی کا ہے اور حل کوئی اور کرنا چاہتا ہے. جس کو میرے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے, میرے ہسپتال کا پتہ ہی نہیں ہے, میرے بچوں کی تعلیم کی اس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ میرا مسئلہ کس طرح حل کرے گا؟ تو کیا عام آدمی کو سیاست کا حق ہے کہ نہیں؟ مگر انہوں نے جتنی مہنگی سیاست کر دی ہے کہ اندے عام بندہ تے نام ہی نہیں لے گا. مگر تم نے بہت کچھ کر لیا. ہم تو بڑے اچھے اپنے کاموں میں لگے تھے, دعوت کے کام میں, خدمت کے کام میں. تم نے ہمیں ان کاموں سے روکا ہے, تم نے حافظ سعید کو جیل بھیجا ہے, تم ٹی ٹی پی سے تو مذاکرات کے لیے تیار ہو, اور جو دہشت گرد جو ملک میں بم پھاڑتے رہے تم ان سے تو مذاکرات کے لیے تیار ہو, اور جب ملک کے محسن ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہو؟ جیلیں اور پابندیاں. نہیں, یہ جیلیں اور پابندیاں نہیں چلیں گی. ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہمیں اس کے قانون کا پورا پورا حق ہے. انشاءاللہ ہم میدان میں آ چکے ہیں اور میدان میں آئے ہیں, اور انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی, فتح اللہ اکبر کی ہوگی. اللہ اکبر تو ایسا نعرہ ہے جب یہ لگ جائے تو پھر کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اللہ اکبر تو اتنی بڑی تحریک ہے کہ جب یہ پکار دی جائے تو کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی مجال ہوتی نہیں. تو کیا آپ اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, لوگوں کے خوف میں مبتلا نہیں ہونا. لوگ آ کے آپ کو کہیں گے ہماری بڑی وابستگیاں ہیں, ہمارا بڑا ساتھ ہے, ہمیں چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ تو بتا دیجئے گا ہمارے ساتھ کی بنیاد تو اللہ کا دین ہے, اللہ کی رضا ہے, ہماری آخرت ہے. ہم تو خلافت راشدہ کی سیاست دیکھنے کے لیے آئے ہیں, ہم تو نبیوں کی سیاست کے لیے آگے بڑھے ہیں, ہم تو خدمت انسانیت کے سفر میں آگے بڑھے. ہم نے بہت تمہارے ساتھ وقت گزار لیا, تم نے ہمارا کچھ نہیں کیا, تم مفادات میں چلے گئے. اب ہمارا مفاد اللہ کا دین ہے, ہماری آخرت ہے. ہم اپنی آخرت کی بنیاد پہ اللہ اکبر تحریک کے ساتھ ہیں. یہ جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی, لوگوں کو جا کے سمجھائیں گے. اللہ اکبر. اپنے علاقوں میں پروگرام لے کے چلیں گے, جہاں امیدوار نہیں امیدوار پورے کریں گے انشاءاللہ تعالی. خدمت کمیٹیاں بنائیں گے, غریبوں, بے بسوں, یتیموں, مسکینوں کے کام آئیں گے انشاءاللہ علاقوں میں. کسی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے اس میں مدد کریں, کسی بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے اس کو کریں. علاقے میں میڈیکل کیمپ لگائیں, خون کی فراہمی کا کام کریں, ایمبولینس سے بنائیں, ڈسپینسریاں کھولیں. فروری آ گیا, درخت لگائیں اپنے مستقبل کے لیے. صفائی کا نظام اپنے علاقے میں کریں. کوئی فوت ہو جائے, غسل, کفن, قبر, مہمانوں کے سنبھالنے کا انتظام کون کرے گا؟ آپ لوگ کریں گے. کوئی تھانے کچہری میں پھنسا ہے, ہم ظالموں کی مدد نہیں کریں گے, مظلوموں کی مدد کریں گے. ہمیں تھانے سے مدد چاہیے کہ میرٹ؟ ہم میرٹ کے خواہاں ہیں, ہم مدد کے خواہاں نہیں ہیں. اور انشاءاللہ ایسی سیاست کریں گے اس ملک کا منظر بدلے گا, نظام بدلے گا, خوشحالی آئے گی. خوشحالی زمین سے نہیں آتی, آسمان سے آتی. حکومتیں بھی آسمان سے آتی ہیں اور رزق بھی. مہنگائی بھی اس وقت ختم ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اللہ کو ناراض کر کے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ ہم نے وہ سیاست کرنی جو ہماری عبادت ہو, جو ہماری جنت ہو, ہماری آخرت ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ وما علینا الا البلاغ.